اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ يريد الله أن يخفف عنكم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے احکامات بیان فرمائے اور اس سے آگے مزید زندگی کے معاملات بیان ہو رہے ہیں۔ احکامات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیاتی تربیت فرمائی۔ نفسیاتی طور پہ جب کسی بھی شخص پہ جا بجا پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اصول اور قواعد اس کے اوپر نافذ کیے جاتے ہیں، تو وہ اریٹیٹ ہوتا ہے، نفسیاتی طور پہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا زندگی ہے، آپ کچھ بھی پرسکون طریقے سے نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی پابندی، وہ بھی پابندی۔ تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو پابندیاں ہیں، یہ جو قوانین ہیں، یہ جو زندگی گزارنے کے اصول وضع کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد ہے۔ یہ بے مقصد یا تمہارے اوپر بلا وجہ پابندیاں لگا کے تمہیں قید کرنا نہیں ہے، تمہارے حقوق ضبط کرنا مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبین لکم، تاکہ وہ کھول کر بیان فرما دے، تفصیل سے بیان کر دے، ویہدیکم، اور تمہیں چلائے اور تمہیں راہ دکھائے، سنن الذین، ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کی سنت، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی امتوں کے معاملات کھول کر بیان کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ جنہوں نے پابندیوں پر عمل کیا، جنہوں نے احکامات پر عمل کیا، ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے پابندیوں کو روندا، جنہوں نے احکامات پر عمل نہیں کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اور یہ جو پابندیاں ہیں، یہ جو احکامات ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ وہ تمہیں معاف فرما دے، توبہ قبول کر لے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ تعالی، علیم حکیم، خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو اللہ کے احکامات کے اوپر کاربند رہے گا، کوشش کرے گا، اس سے اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو اللہ توبہ قبول کرے گا، لیکن جو اس سے رہے گا ہی دور، جو ان پابندیوں کو، ان احکامات کو اپنے لیے پاؤں کی بیڑیاں سمجھے گا اور وہ آزاد رہنا چاہے گا، تو پھر اس کے لیے توبہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ احکامات، یہ پابندیاں، یہ شریعت کے قوانین کیوں وضع کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، کون سی پابندی، کون سے احکامات ہیں وہ انسان کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہے۔ یہ حکمت کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرید، چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، یہ کہ وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو اپنی خواہشات کے تابع ہیں، جو اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان، یہ کہ تمیلو، تمہیں دور لے جائیں، بھٹکا دیں، میلن عظیمہ، بہت زیادہ دور۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے قوانین سے، شریعت کے قوانین سے، دین کے احکامات سے بہت دور لے جائیں۔ جس طرح وہ ان پابندیوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہیں اور وہ من مانی کی آزاد زندگی گزار رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح ان کے ساتھ بے ہنگم زندگی گزارو، جس کے کوئی اصول نہ ہوں، جو چاہے جیسے چاہے کرو، اور اس کا پھر انجام کیا ہوگا وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر پکڑ ہوگی۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، یہ کہ وہ تم پر آسانی کرے،
دیکھیں نا، سڑک کے کنارے کے ساتھ اگر ایک بکریوں کا باڑا ہو اور آپ بکریوں کو اس باڑے کے اندر قید کر کے رکھیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ بکریوں کو سنبھالنا چاہ رہے ہیں، بکریوں کا تحفظ مقصد ہے کہ اگر وہ باڑے میں نہیں ہوں گی تو بھاگ کے سڑک پہ جائیں گی اور کسی کے نیچے، کسی گاڑی کے نیچے آ جائیں گی۔ تو وہ باڑا جو ان کا راستہ روک رہا ہے، جو ان کے لیے پابندیاں ہیں، جو ان کی بیڑیاں جو آپ نے گلے میں رسیاں ڈال کے ان کو باندھ رکھا ہے، وہ دراصل آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں۔ اور اگر بکری کہے کہ نہیں مجھے تو قید کر رکھا ہے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم پر آسانی کرے۔ کیوں پابندیاں کیوں لگانا چاہتا ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ ایک بچہ کمزور جب ہوتا ہے آپ اس کو خود سے آزادی سے پیدل چلنے دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں نا۔ سڑک پہ چلیں گے پروٹوکول سمجھائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اس کے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں، اس لیے اس کے اوپر کون کون سی پابندیاں لگانی ہیں، کون کون سے احکامات سمجھانے ہیں، کس کام سے روکنا ہے، کس کام کی اجازت دینی ہے۔ یہ احکامات جس نے انسان کو پیدا کیا اسی نے وضع کیے، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان کے لیے آسانی پیدا ہو، وہ باعزت زندگی گزارے اور پھر باوقار موت کے بعد جنت میں چلا جائے۔ لیکن بعض لوگ اس دنیا میں جو عاقبت کو سمجھتے نہیں ہیں، جو آخرت کی اہمیت سے ناواقف ہیں، وہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کر کے اللہ کی وضع کردہ پابندیوں سے بالا تر ہو کے وہ من مانی کی زندگی گزارتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ جہاں وہ برباد ہو رہے ہیں دوسرے بھی برباد ہو جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں شیطان کے چیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔